الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، امت بہترین جماعت مومنین، آج اسلامی مہینہ رجب کی 13 تاریخ ہے۔ مشہور قول کے مطابق 13 رجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے۔ تو جس طرح ہم باقی اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی طرح ان حضرات کا بھی ذکر خیر کرنا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے اس نشست میں چند ایک باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو مل کر کلمات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ نمبر 1، مشہور قول کے مطابق 13 رجب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کے والد خواجہ ابو طالب وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام آپ کے والد کے نام پر اسد رکھا، لیکن جب آپ کے والد خواجہ ابو طالب واپس ہوئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب ہیں جو صحابی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ان حضرات کے فضائل ہے اور یہ اعزاز اور یہ سعادتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بنی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے بلند مقام، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ شخصیت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جو چیزیں بھی عطا فرمائیں وہ اعلیٰ تو اعلیٰ، بہتر تو بہتر، عرفہ تو عرفہ چن چن کر عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ، جس قوم اور قبیلے میں تشریف لائے وہ قوم اور قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جس گھر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ گھر بھی تمام جگہوں سے اعلیٰ۔ اور تو اسی طرح اگر بیت اللہ شریف میں پیدا ہونا فضیلت کی چیز ہوتی، اعزاز کی چیز ہوتی، سعادت کی چیز ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے کہ اللہ کے رسول کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوتی، کیونکہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہونا یہ اعزاز کی چیز نہیں ہے، یہ سعادت کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں ہوئی۔ اب
کیونکہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ جائے ولادت نہیں بلکہ جائے عبادت ہے۔ یہ جائے ولادت نہیں بلکہ جائے عبادت ہے۔ یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، اسے نقل کرنے والے صرف حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تمام محدثین نے امام حاکم کے اس قول کو رد کیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے۔ صحیح ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک صحابی ہیں جن کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، وہ صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی کو اعتماد اتنا تھا کہ اپنی لخت جگر خاتون جنت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ اپنی لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی ہے۔ کسی کے نکاح میں دینا یہ اعتماد کی دلیل ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کو حضرت علی المرتضیٰ پر اتنا اعتماد تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کی رات تمام مخالفین دین دشمنوں نے اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر کے باہر انہوں نے ایک لمبی قطاریں باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس رات جس بندے کو اپنے بستر پر لٹایا، اپنی سبز چادر اس کو دی ہے اور وہ اس سعادت کو پایا ہے، تو وہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو اعتماد تھا حضرت علی المرتضیٰ پر۔ اگر بات کی جائے حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کی، آپ کی بہادری کی، تو جب خیبر کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوگا، اور پھر اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ منتظر تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھ دکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب علی ہے، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ امام الانبیاء کا لعاب ہے، سید الانبیاء کا لعاب ہے، خاتم الانبیاء افضل الانبیاء کا لعاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ کمان کر رہے ہیں، دشمن کی طرف سے مرہب میدان میں آیا اور مرہب نے کہا کہ قد علمت خیبر انی مرہب شاک الصلاح بطل مجرب، کہ پورا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں اور میں بڑا جنگجو آدمی ہوں، جب میدان میں آؤں تو جنگ کے شعلے اڑا دیتا ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عامر میدان میں ہے، حضرت عامر نے کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطل مغابر، پورا خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، اگر تو بہادر ہے بزدل میں بھی نہیں ہوں، اگر تیرے پاس تلوار ہے تو خالی میں بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحابی اشعار پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں کہ میری تیار کردہ جماعت کس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حضرت عامر نے وار کیا، مرا پیچھے ہٹا، تلوار چھوٹی تھی، اپنے گھٹنے پہ لگی، آپ اپنی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنی تلوار سے مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عامر کو دوہرا اجر عطا فرمایا، ایک لوگوں کی باتیں کرنے کا اور دوسرا اپنی تلوار سے شہید ہونے کا۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں۔ تو پھر مرہب کا حوصلہ بڑھا، یہ مرہب میدان میں یوں دھاڑتا ہوا، یہ کہتا ہوا نظر آیا قد علمت خیبر انی مرہب شاک الصلاح بطل مجرب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں اور میں بڑا جنگجو آدمی ہوں، جب میدان میں آؤں تو جنگ کے شعلے اڑا دیتا ہوں۔ اس نے یہ شعر پڑھے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ میدان میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے یوں تلوار کو لہراتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفوہم بالسائق لسندرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کہتے ہیں شیر کو، میں عام شیر نہیں ہوں، او کلیس غابات کریہ المنظرا، میں جنگل کا وہ شیر ہوں جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، اوفوہم بالسائق لسندرا، آج میں تجھے ناپ ناپ کے دوں گا۔ فرمایا کہ آج میں تجھے تول تول کے دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک وار کیا اور مرہب کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کے قصے اگر پڑھے جائے تو انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ کا نکاح حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر آپ کو جو اولاد اللہ نے عطا فرمائی حسن و حسین ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ایک نورانی خاندان ہے، ایک بہت ہی پیارا خاندان ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ جب تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے حضرت ہارون کے لیے موسیٰ تھے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا اور ایمان والا علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ کیا معنی؟ علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ تو ایمان والے جس طرح اصحاب پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اسی طرح اہل اسلام حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی جرت و بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کا بچپن اللہ کے رسول کی تربیت میں گزرا۔ آپ کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، اور مصطفیٰ کی تربیت خود رب العالمین نے کی ہے۔ آپ کی تربیت کے کیا کہنے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں پیکر شجاعت امیر المومنین و محبوب المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تعلیمات ان کے ایک مکتوب کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، جو نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 موجود ہے، فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول اور انہی شرائط پر بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ پس اب کسی موجود شخص کو نظر ثانی کا اختیار نہیں، اور کسی غیر موجود کو رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار کسی اتفاق کر لیں، اسے اپنا امام و خلیفہ بنا لیں، تو اللہ کی رضا و خوشنودی اسی میں سمجھی جائے گی۔ اب جو شخص مہاجرین و انصار کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہوئے یا اپنا نظریہ اور بدعت کو اختیار کرتے ہوئے الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف یعنی مہاجرین و انصار کے انتخاب کی طرف واپس لائے گے جدھر سے وہ الگ ہوا تھا۔ اگر وہ مہاجرین و انصار کے راستے پر آنے سے انکار کریں تو وہ اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنین مہاجرین و انصار کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چل پڑا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ اسی مکتوب گرامی سے درج ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے 3 خلفاء کی خلافتیں اسی طرح سچی تھی جس طرح ان کی اپنی خلافت سچی تھی۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک خلافت کا معاملہ یہ شرعی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور یہ نظریہ کہ جی خلافت بھی خدا کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، جیسا کہ نبوت اور رسالت، اور یہ کہ خلیفہ بھی نبی کی طرح معصوم مفترض الطاعت ہوتا ہے، تو اس کا حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 3، مہاجرین و انصار کے انتخاب میں ہی خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جس کو یہ حضرات خلیفہ بنا لے تو وہ خدا کا پسندیدہ ہوتا ہے،
اور اس سے اعتراض کرنے والا وہ بدعتی ہوتا ہے۔ نمبر 4، مہاجرین و انصار کا راستہ وہ سبیل المومنین یعنی مومنین کا راستہ ہے، اس سے ہٹنے والا وہ قتال کا مستحق ہے۔ نمبر 5، قرآن شریف کے مطابق سبیل المومنین سے پھرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں مہاجرین و انصار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی سبیل المؤمنین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔